بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بندے کا ایمان تب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، کیونکہ یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے۔ اگر دنیا کی بات کریں محبت، تو بندے کو اپنی اولاد سے بڑی محبت ہے، اپنی اولاد سے بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرتا۔ تو اسی اولاد کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے گا تو تب ایمان کامل ہوگا۔ اب اولاد کی محبت کیا ہے؟ ایک چودھری صاحب لکھتے ہیں، ایک گاؤں کا چودھری ہے، وہ لکھتا ہے اپنی زبانی کہ اس کے 7 بیٹے تھے، اللہ پاک نے اس کو بڑا مال و دولت دیا، اولاد دی، اس کی چاول کی ملیں تھی، رائس ملیں۔ تو وہ چوئی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے بیٹے بڑے شریف تھے، لیکن جو اینڈ والا بیٹا تھا نا، 7ویں نمبر والا، وہ ذرا تھوڑا سا غلط محفل میں، غلط سوسائٹی میں اٹھنا بیٹھنا شروع ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے جو 7 والا گاؤں تھا نا، اس کے چودھری کا بیٹا اس سے قتل ہو گیا۔ وہ قتل ہو گیا تو مقدمہ چل پڑا۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بیٹے کو پولیس پکڑ کے لے گئی، مقدمہ چلا، اس نے بھی وکیل کیا، میں نے بھی وکیل کیا۔ قصہ مختصر کہ اس نے کہا کہ میں نے بڑے ہی پیسے لگائے، لیکن آخر پہ آ کے نا جج نے میرے بیٹے کو پھانسی کی آرڈر جاری کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان کہ یار پیسے بھی بڑے لائے نے، لیکن منڈے نو پھر پھانسی ہو گئی ہے، کی کریے؟ وہ چودھری لکھتا ہے کہ اتنی دیر میں نا میرا ایک دوست آ گیا بڑا پرانا۔ انہوں نے کہا جی میں تو چودھری تھا، لیکن وہ تھا غریب، لیکن بڑا نا اللہ والا بندہ تھا۔ تو اس نے کہا چوئی صاحب کیوں پریشان ہو؟ چوئی صاحب کہتے ہیں میں نے اس کو کہا یار ناحق قتل ہو گیا بیٹے سے، پیسے بڑے لگا چکا ہوں، زور بڑا لگا چکا ہوں، لیکن اب جو ہے نا جج صاحب نے اس کو نا پھانسی کی آرڈر کر دیا۔ تو وہ جو بندہ ہے نا اللہ والا، اس کا دوست چوئی صاحب کا، وہ کہتا ہے کہ چوئی صاحب تھلے تے زور لا لیا تسی، ہن کوئی ایہو جہا بندہ لبو جہدا اتے زور چلدا ہوے۔ بات پہ غور کریں کہ اللہ والوں کے پاس اللہ نے اپنے بندوں کو اتنی طاقت دی ہے، جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، ان کو اللہ نے پھر اتنی طاقت دی ہے کہ وہ اپنی بات اللہ سے منوا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چوئی صاحب کوئی ایہو جہا بندہ لبو جدی اتے چلدی ہوئے۔ چوئی صاحب کہتے ہیں کہ یار میری بات نا عقل میں آ گئی۔ کہتے ہیں میں پھر ڈھونڈنے چلا گیا، تو لیکن وہی بات کہ دل دا محرم ملدا کوئی نہ، جو ملدا سو غرضی ہو، کہ جس کے پاس بھی جاؤں اس کو پیسے کا پجاری ہی پایا، اوپر سے درویش، پیر فقیر اللہ والے بنتے ہیں، لیکن وہ اندر سے جب کسی کو اپنا راز بتائیں، کسی کو اپنے غرض بتائیں، تو وہ آگے سے اپنی کرتے ہیں، پیسے کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور چوئی صاحب لکھتے ہیں کہ چلتے چلتے ایک دن نا میں حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پہ چلا گیا۔ فرماتے ہیں کہ میں اندر گیا تو بابا جی کہتے کدھر آیا پتر؟ میں نے کہا جی میں گاؤں کا چودھری ہوں، 7 میرے پتر نے، اینیاں میریاں چاولاں دیاں ملاں نے۔ تے چوئی صاحب لکھتے ہیں کہ میں اتنی بات کی تو بابا جی نہ چپ ہو گئے، منہ موڑ لیا، میرے ساتھ بات کوئی نہ کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے نا دل میں سوچا کہ لگتا ہے کہ اتنے گل بن جائے گی۔ کہتے ہیں میں نا کافی دیر بیٹھا رہا، انہوں نے کوئی بات نہ کی، میں اٹھ کے آ گیا، دوسرے دن پھر گیا، پھر یہی بات، پھر انہوں نے میری بات نہ سنی، تیسرے دن پھر گیا، پھر یہی بات، پھر انہوں نے میری بات نہ سنی۔ قصہ مختصر کہ کافی دن میں جاتا رہا، میرا اندر گواہی دے رہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ کام ہو جائے گا، لیکن وہ میری بات نہیں تھے سن رہے۔ تو
ادھر سے نا پھانسی کا جو وقت تھا وہ قریب آ رہا تھا. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا اج اگر میری بابے نے گل نہ سنی تو میں دوبارہ اتنے نہیں جانا. کچھ صاحب کہتے ہیں کہ میں یہ تہیا کر کے نہ چلا گیا. جیسے ہی جا کے بیٹھا ہوں تو بابا جی کہتے ہو پتر روز ہی آ جانا ہے, کوئی گل بھی کریا کر, جڑا تینوں مسئلہ تو دس. وہ کہتے جب بابا جی بولے نا تو میں نے کہا لو جی کام بن گیا. کہتے ہیں میں نے سارا قصہ سنا دیا جی کہ میں چودھری ہوں, اتنی ملے ہیں, 7 بیٹے ہیں, ایک بیٹے سے قتل ہو گیا, نہ حق ہوا ہے, لیکن بیٹے کی محبت میرے اوپر غالب ہے کہ میں نہیں چاہتا بیٹے کو پھانسی ہو, لیکن جج نے اس کو پھانسی کے آرڈر کر دیے. تو مجھے کسی نے کہا تھا کہ کسی اللہ والے کو ڈھونڈو جس کی اوپر چلتی ہو, تو مجھے لگا کہ آپ سے شاید کام بن جائے گا, اس لیے آپ کے در دولت پہ حاضر ہوا ہوں. تو حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس چودھری کو کہ چوہدری صاحب کم تہاڈا ہو جائے گا, لیکن ایک کم کرنا پڑے گا. چوہدری صاحب کہتے ہیں جی کی کام کرنا پڑے گا. اب حکیم عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ چوہدری صاحب کام کرنا پڑے گا, لیکن وہ تسی کرنا نہیں. اگر وہ کام تسی کر لو تو میں تانوں لکھ کے دین لی تیار ہاں کہ تہاڈے منڈے نوں پھانسی نہیں ہوئے گی. اب دیکھیں جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہو وہ گارنٹیاں بھی دے دیتے ہیں. چوہدری صاحب کہتے ہیں جی بابا جی میں ہر کام کرنے تیار ہاں, تسی حکم کرو. حکیم صاحب کہتے ہیں کہ چوہدری صاحب آپ نے نا جب تک پھانسی کا وقت آنے والا تب تک ہر نماز میں آپ نے مسجد میں جانا ہے, وہاں پہ جا کے نمازیوں کی جوتیاں سیدھی کرنی ہیں, اور جب نمازی باہر نکلنے لگے ان سب کو وہ جوتیاں پہنانی ہیں. یہ کام کرنا ہے آپ نے, اور ایک مرتبہ جس مسجد میں جانا ہے دوسری مرتبہ اس مسجد میں نہیں جانا. وہ چوہدری صاحب کہتے جب میں نے اتنی بات سنی میں نے کہا 7 دے 7 پتر ہی وڈے جان, 7 دے 7 ہی پھانسی لگ جان, میں چودھری ہاں, میں کام نہیں کرنا. کہنے غصے سے اٹھ کے میں باہر آ گیا. آگے ڈرائیوروں کا پجاروں کا سلف مارو, سلف مارا, راستے میں بیٹے کی محبت غالب آ گئی. آپ دیکھیں محبت کیوں فرمایا گیا تھا کہ اپنے ماں باپ بہن بھائی بیوی بچوں سے بڑھ کے محبت کرو گے تو پھر ایمان کامل ہوگا. ایک بیٹے کی محبت دیکھیں کہ اس چودھری کے اوپر بیٹے کی محبت کہتا ہے کہ غالب آ گئی. تو کہتا ہے یار میں نے سوچا کہ چودھری بابے نے کیا میں تینوں لکھ کے گارنٹی دینا جے تو جتیاں سیدھیاں کریں نمازیاں دیاں اللہ دے بندیاں دیاں تے تیرا پتر رہا ہو جائے گا, وہ گارنٹی دین نو تیار تے کر لا چودھری, پتر دا سوال ہے. چودھری صاحب کہتے ہیں میں ویسے ہی گاڑی واپس کی, بابا جی کے پاس گیا, کہا بابا جی جیسے آپ کہتے ہیں میں کرنے کو تیار. اس نے کہا جا پتر جا, وہ تیرا پتر بھی رہا ہو جائے گا, پھانسی نہیں ہوندی انہوں. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں چلا گیا, سب سے پہلے فجر کی نماز سے شروع کیا اپنے علاقے کی مسجد سے, جو میرے علاقے کی مسجد میں اس مسجد میں چلا گیا. فجر کے ٹائم میں گیا, منہ لپیٹ لیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے, جوتیاں سیدھی کی, جب نمازی آئے جوتیاں سیدھی کی, خود بھی میں نے نماز پڑھی. جب وہ جانے لگے تو سب کو جوتیاں پہنائیں. اسی طرح فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء مختلف مسجدوں میں, جہاں پہ ایک مرتبہ جاتا پھر دوسری مرتبہ نہ جاتا. وہ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ ادھر سے نا وقت قریب آتا گیا. تو ایک دن میں گیا ایک مسجد میں, ساتھ والے گاؤں کی مسجد میں, وہاں پہ گیا نماز ظہر کا ٹائم. جب نمازی اندر گئے تو میں نے سب کی پیچھے سے جوتیاں سیدھی کی, ان کے نماز پڑھ کے ان سے نکلنے سے پہلے میں باہر آ کے بیٹھ گیا. مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھا ہوں تو ایک بندہ آیا ہے, تو میں اس کو جوتی پہنانے لگا ہوں تو وہ کہتا کہ بزرگو کیوں منو گناہگار کرن ڈے, اپنی چٹی داڑھی ویکھو, تسی منو شرمندہ کر رہے ہو. چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کی طرف دیکھا نہیں, میں نے اس کو کہا کہ جوتیاں میں سیدھی کر رہا ہوں کہ تاکہ میرا اللہ میرے ساتھ راضی ہو جائے.
مجھے اور کوئی غرض نہیں ہے۔ اس بندے نے کہا جی اوپر تو دیکھیں۔ چودھری صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اوپر دیکھا تو وہی چودھری، وہی باپ جس کے بیٹے کو میرے بیٹے نے قتل کیا تھا، وہ گاؤں کا وہ چودھری تھا۔ اس نے کہا چودھری تو ہی کی کرنڈیاں؟ تو چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہاتھ باندھ لیے، میں نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ کوئی غرض نہیں، یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں جوتیاں جو پہنائی گئی ہیں یہ مت سوچنا کہ میں تمہیں راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، بلکہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ میرے بیٹے نے ناحق تیرے بیٹے کو قتل کیا ہے، پر میں اپنے اللہ کو راضی کرنے آیا ہوں۔ اللہ کرے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، تو دعا کر میرے لیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ اب وہ جس کا بیٹا قتل ہوا تھا وہ اس نے پکڑ کے چودھری کو کھڑا کیا، اس نے کہا چودھری صاحب اگر تو جھک گیا نا تو میں بھی پنڈ دا چودھری ہاں، تو میرے چ بھی انی آکڑ نہیں ہے گی، میں صبح ہی تینوں لکھ کے دین نو تیار ہاں کہ میں اللہ دی رضا واسطے تیرے بیٹے نو معاف کیتا۔ تو اللہ کے ولی میں اتنی طاقت ہے، لیکن وہی بات ہے کہ 12 کوہ پہ دیا جلتا ہے۔ پہلی بات یقین کی کرنا میرے مالک نہیں ہے، کرنا اللہ رب العزت نہیں ہے، لیکن وہ کوئی وسیلہ بنا دیتا ہے۔ لیکن بات کر رہا تھا کہ ایمان کامل کی، کہ ایمان کامل تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی ذات، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، ان کی محبت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پہ قربان کریں گے، پھر آپ کا ایمان کامل ہوگا۔ کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔